السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں وہ ایک پاکستانی سیاستدان، براڈ کاسٹر، شاعر اور مذہبی اسکالر، اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ یعنی ایک سٹار کی حیثیت ہے ان کی، بلکہ سپر سٹار کی حیثیت ہے. اور جب بھی کوئی آدمی اوپر جاتا ہے تو اس کو ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس کو چاہنے والے ہوتے ہیں، اس پہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کے نکات بھی بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور یہی ایک زندگی میں ہم ہر شعبے میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ضرور کسی نہ کسی میں ہوتا ہے جس سے ہر ایک سیکھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ اس نے کیسے اس کی اچھائیوں سے یا اس کی اسٹرینتھ سے دیکھ کے آگے جانا ہے، اور کس طرح جو غلطیاں اس نے کی ان سے بچا کے اپنے آپ کو اس راستے سے دور رکھنا چاہیے. لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی شخصیت کا انٹرویو کرنا جیسے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، کیونکہ وہ اتنے شعلہ بیان مقرر ہیں، وہ اتنے ان کی الفاظ جو ہیں ان کے منہ سے ایسے آتے ہیں کہ کسی بھی اینکر کو رشک آ سکتا ہے. اور بلکہ پاکستان نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بر صغیر میں شاید ان کی طرح کا شو کرنے والا اس نوعیت کا کوئی بھی اینکر نہیں ہے. آج پہلی باری میرے 11 سال کے اس ایکسپیرینس میں وہ ہمارے شو میں شریک ہیں. لیکن اس سے پہلے جب وہ آئے تھے بہت سال پہلے تو میں بزنس کلاس میں ہوتا تھا، اور وہ ایک سیاستدان تھے اور وہ اس وقت ایک وزیر تھے. لیکن بحیثیت اینکر، بحیثیت شو مین وہ آج پہلی بار آ رہے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کھرا سچ. وعلیکم السلام مبشر بھائی، اور جن لفظوں کا سہارا لے کر آپ نے مجھ ناچیز کو خراج تحسین پیش کیا ہے، جو کہ میں اس کے بالکل بھی قابل نہیں ہوں، یہ میرے لیے آنر ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسی بڑی ہستی کہ جس کے گرد یقیناً ایک ایسا حالہ ہے سچائی کا اور سچ کہنے کا، اور وہ شخص اگر میرے لیے یہ چند جملے بھی کہہ رہا ہے تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. آئی ایم ریئلی آنرڈ اینڈ تھینکفل ٹو یو. بہت بہت شکریہ آپ کا جس طرح آپ نے میرا تعارف کرایا. تھینک یو سر، تھینک یو فار جوائننگ اس. اب آپ آج کل جیو ٹیلی ویژن پہ آپ اپنا مارننگ شو کر رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوبارہ اس کو ایک نئی طرز پہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ نے تھوڑا سا اپنا سٹائل بدلا ہے. لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ پاکستان میں غالباً ریٹنگز کسی نے جو الٹیمیٹ ٹچ کی ہیں وہ آپ نے کی ہیں، اور کسی اور شخص نے کسی انفرٹینمنٹ چینل کے اوپر آ کے وہ ریٹنگز نہیں لے سکا جو جیو ٹیلی ویژن کے اوپر ابتدائی دور میں آپ کو خاص طور پہ ملی. مجھے یہ بتائیں گے کہ یعنی ایز این اینکر، اور ان بچوں کے لیے کہ جو اینکر بننا چاہتے ہیں یا اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، کہ کیا یہ حادثاتی ہے یا آپ نے اس کے اوپر ایفرٹ کیا، یا آپ کیئرفلی پلان کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن اور اپنے شوز کہ آپ نے اتنی دیر سسٹین کیا اس کوالٹی کو؟ مبشر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ کی بھی مثال دینا چاہوں گا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ہی زیادہ پرومپٹلی ہو جاتی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور بہت سچائی کے ساتھ ہم کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں اور وہ لوگوں کی طرف سے اس کا بہت زبردست قسم کا رسپانس ملتا ہے. اس میں ایک تو سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ مطالعہ اچھا ہونا چاہیے، تاریخ پر نگاہ ہونی چاہیے، ہسٹری آپ پڑھے ہوئے ہوں، آپ جانتے ہوں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا ریفرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ تو ہو گیا کہ جہاں پر آپ کوئی بہت ہی علمی نوعیت کا پروگرام کر رہے ہیں. لیکن جہاں پر حالات حاضرہ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی کیے، آپ حق کی آواز بن گئے، اب وہ اچانک آپ کو رسپانس ملا، لیکن جب آپ سچ بولتے ہیں، یہاں سے بولتے ہیں، دل سے جب بات کرتے ہیں اور کسی لگی لپٹی بغیر، کوئی رکھ رکھاؤ رکھے بغیر جو کہنا ہے وہ درست کہنا ہے، سچ کہنا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے یا بات کہاں تک جائے گی. تو یہ کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جو خود بخود آپ کے اندر ایک مقبولیت بھی پیدا کرتے ہیں، اور کہیں پر جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا ہے کہ لوگ ناقد بھی ہوتے ہیں، چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، اور کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چاہت ہو اور بہت زیادہ نفرت ہو. تو یہاں پر یہ بڑا ایک بہت ہی دشوار گزار راستہ ہے. لیکن اس کے لیے بہرحال مطالعہ بہت ضروری ہے، اسٹڈی کرتے رہنا چاہیے، کتابوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، حقائق سے آگاہی رکھنی چاہیے، حالات حاضرہ چاہیے، اور سچ کہنے سے نہیں چوکنا چاہیے. کبھی کبھی سرد و گرم ضرور آتے ہیں، کبھی کبھی ایسے راستے ضرور آتے ہیں کہ جہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی ڈائریکشن صحیح رکھیں گے، اپنی گفتگو کا انداز صحیح رکھیں گے اور اپنے نظریے پر قائم رہیں گے، اور رجوع بھی کرنا پڑتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ رجوع کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی تھی، یہ درست نہیں تھی، شاید یہ بھی اگر آپ کے اندر چیز آ گئی ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. میں نے پتا ہے اس پروگرام سے پہلے ایک میں ریکارڈنگ بھی کر رہا تھا اور اس میں ایک بات کر رہا تھا
کہ یہ جو رمضان کی ٹرانسمیشنز ہوئی ہیں اس سال، میں تو اس سے بالکل متفق نہیں ہوں، اور میں تو ان کو ڈیزائنر ٹرانسمیشنز کہتا ہوں کہ جو لوگوں نے پیسہ کمانے کے لیے کی. اب کسی کا اس کے حق میں ہونا یا اس سے متفق نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے. یہ ضرور ایک فیکٹ ہے کہ یہ آپ نے شروع کی تھی رمضان ٹرانسمیشنز، اور اب ہر شخص جو ہے وہ برملا آپ کو برا بھلا ضرور کہتا ہے، لیکن کاپی وہی کرتا ہے جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک طرف تو آپ کی برائی اور دوسری طرف آپ کی کاپی. اصل میں یہ ہے کہ تقلید کرنے والے ہی اکثر تنقید کیا کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک بہت ہماری تاریخ کا ایک بڑا المناک باب ہے کہ جنہوں نے تقلید کی ہے انہوں نے ہی ہمیشہ تنقید کی ہے. تقلید مگر جاری رکھیں گے اور تنقید بھی ضرور کرتے رہیں گے. میں خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. جب ہم نے ٹرانسمیشن شروع کی تھی، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ڈیزائنر شو ہو گئے ہیں اور رمضان اس طرح سے نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. آپ کا بالکل، یہ آپ کی تنقید نہیں ہے، آپ کا بہت ہی صحیح سمت کی جانب اشارہ ہے. یہ ایسا ہوا ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تھا بالکل اس طرح نہیں تھا. بات بنتی گئی، بڑھتی گئی، بنتی گئی، بڑھتی گئی، بنتی گئی، بڑھتی گئی. اب ہم یہ ضرور کر رہے ہیں کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا رمضان شریف جو ٹرانسمیشن ہوئی ہے اور اب اگلے برس آنے والی، آپ کو بہت تبدیلی نظر آئے گی. آپ خود کہیں گے مبشر بھائی، چونکہ آپ بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر شے کو دیکھتے ہیں، ہر پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہر نظریے پر آپ کی نگاہ ہوتی ہے. تو آپ یہ ضرور کہیں گے کہ اب بہتری ہے اور ہمیں لانی پڑے گی، کیونکہ جیسے جیسے میڈیا بڑا ہو رہا ہے، ایک درخت تناور درخت بن رہا ہے، پودا تھا، اس میں پانی ڈالا گیا ہے، درخت بنتا جا رہا ہے، تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، سب میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ تبدیلی ضرور محسوس کریں گے. اچھا، آپ ہر وقت مجھے بتائیں غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ کوئی ایک ٹویٹ بھی کر دیتا تو آپ فوری طور پہ ری ایکٹ کرتے ہیں، کوئی ایک کوئی جملہ بول دیتا ہے تو آپ اپنا تلواریں شلواریں نکال لیتے ہیں. وہ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہو سکتا بیچ میں کبھی کبھی؟ نہیں ہو آپ، مجھے اب صحیح ہونے کی ضرورت ہے. اب آپ ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی ہیں اور یہ چیزیں آپ درست فرما رہے ہیں. انسان کو درگزر بھی کرنا چاہیے، کچھ چیزوں سے تھوڑا سا اشاروں کنایوں سے گزر بھی جانا چاہیے. آپ درست فرما رہے ہیں، خامی جو انسان کی اسے ایکسیپٹ کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک سفر تھا آپ کا جو بحیثیت سیاستدان تھا، آپ منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہے مذہبی امور کے، اور بڑی اہم ذمہ داریاں تھیں، اور پھر آپ نے نہ صرف اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا بلکہ اپنی جماعت جو اس وقت ایم کیو ایم تھی اس سے بھی استعفیٰ دیا. کیا آج، یعنی دو سوالات ہیں میرے ذہن میں، ایک تو کوئی ریگریٹ ہے کہ کاش آپ نہ دیتے اور آپ وزیر رہتے، یا آج بھی آپ ایم کیو ایم کے کوئی کم از کم گورنر ہی ہوتے، کیونکہ عشرت العباد کی ریپلیسمنٹ ہی ان کو آج تک نہیں ملی. تو دوسری بات یہ ہے کہ کیا کبھی سیاست میں واپس آیا جا سکتا ہے کسی بھی سطح پہ؟ پہلے سوال کا جواب تو مبشر بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اس زمانے میں بھی آپ نے اعجاز الحق کو چیلنج کیا ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آئیں، کرسی خالی ہے اور آ کر بیٹھیں. مجھے پتا ہے کہ حج کے کوٹے کتنے بکیں اور سب کو، اور یہ حقیقت ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ بات. اور اس وقت آپ مجھے کہا کرتے تھے، اور جب میری آپ سے ملاقات بزنس پلس میں ہوئی تھی اور آپ نے بھی خود ذکر کیا، تو آپ نے کہا تھا کہ عامر لیاقت میں 1000 برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن ہی از ناٹ اے کرپٹ پرسن. اس کے اندر یہ کرپٹ نہیں ہے، اس نے غلط کام نہیں کیا. عامر بھائی، بات یہ کہ جو حج اور عمرہ کا کوٹا بیچے، میں تو اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرے جو حج اور عمرے کا کوٹا بیچے یا ٹکٹ بیچے، میں تو اس کو بدترین آدمی سمجھتا ہوں. جی آپ درست کہہ رہے ہیں. جی، اور یہ ہوا ہے. تو یہ آپ نے تو بہت کھل کر یہ بات کی تھی. تو ظاہر ہے کہ اس میں کبھی بھی میرا نام اگر لیا جائے گا تو یہ کرپشن کے حوالے سے تو آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے تھے اس وقت جب کوئی گفتگو کرنے کو اس موضوع پہ تیار نہیں تھا. آپ تب بھی یہ بات کر رہے تھے. اب رہ گئی بات کہ کوئی ریگریٹ ہے. دیکھیے، حالات ہوتے ہیں، ہر ایک دور کا تقاضا ہوتا ہے. اس وقت کا یہ تقاضا تھا اور شاید ہمارے درمیان دوریاں ہونا بہت ضروری تھیں ایم کیو ایم میں اور میرے درمیان، لیکن اب وہ دوریاں ختم ہو رہی ہیں. اب وہ ریگریٹ کوئی نہیں ہے. اب وہ قربت بڑھ رہی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کوئی بہت اچھی خبریں بھی سننے کو مل سکتی ہیں. مجھے اللہ کرے کہ اچھی خبریں سننے کو ملیں، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے ہماری، جو بڑی محب وطن لوگ ہیں، وہ حقیقی معنوں میں ان کے سپوکس پرسن اب نہیں رہے، یا مجبوری میں لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں یا ریاکشن میں ان کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی نمائندگی جو ہے وہ کہیں صحیح لیول پہ ہو نہیں رہی ہے اردو سپیکنگ طبقے کی. کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن ظاہر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں بالخصوص اور حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص،
یہ بڑے علاقے ہیں سندھ کے، یہاں پر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک رول کرتی ہے، اس کے ابھی بھی ووٹ بینک بڑا مضبوط ہے، اس ریئلٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ووٹ بینک، اب اس کو آپ یہ نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے آپ کرتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں، کہ اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ شاید مجبوری ہے یا شاید یہ کوئی متبادل قوت نہیں مل رہی ہے، یہ ہم ایک نظریہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن حقائق یہ ہے کہ آپ کسی کے خطاب پر پابندی لگا دیں یا وہ خطاب نہ بھی کر پائیں، تب بھی یہ ہے کہ الیکشن جیت جاتی ہے ایم کیو ایم. اب اسے مجبوری کہہ لیں یا شاید یہ وقت کی ضرورت کہہ لیں، بٹ یہ ایک فیکٹ ہے یہ. اور آپ کا خاص طور پر جملہ ہے کہ فیکٹ آف اے میٹر از دیٹ. تو فیکٹ آف اے میٹر یہ ہے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اور ادھر ہی سے چیزیں اور اچھی آگے نکلیں گی، اور آپ خود دیکھیں گے بہت اچھا ہوگا آگے. اچھا جی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے آج کل فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، ایک لحاظ سے تو بڑا اچھا ہے، لوگوں کو آزادی اظہار ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے. اس کے اوپر جس کا جو دل کرتا ہے گالی لکھ دیتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے کوئی غلیظ بات لکھ دیتا ہے یا چھوٹی بات لکھ دیتا ہے. کیا آپ اپنے فینس کو جو آپ کے لاکھوں مداح ہیں، کیا آپ ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کا یوسیج کس طرح سے ہونا چاہیے؟ میں تو مبشر بھائی یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک ہمارے لیے نعمت تھا کہ ہم اس کو انفارمیشن کے طور پر یوز کرتے. ایک انفارمیٹو ٹول تھا ہمارے پاس کہ ہم معلومات شیئر کرتے، ہم لوگوں کو بتاتے کہ یہ تحقیقات ہیں، یہ ریسرچ ہیں، اور اسی طرح سے اگر ہم ایک دوسرے سے رابطہ بھی رکھتے، کیونکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں یہ، تو سماجی رابطے ہوتے، سماجی رابطوں کے اندر اخلاقیات سب سے پہلے ہوتی ہیں، سماجی رابطوں کے اندر ایک دوسرے کو سمجھنا سب سے پہلے ہوتا ہے، ٹالرنس لیول ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، ایکسٹریمزم نہیں ہونی چاہیے. اور آئی مسٹ سے کہ ہمیں ہر قسم کی ایکسٹریمزم سے دور ہونا چاہیے، چاہے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہو، چاہے وہ زبان کی ہو، خیال کی ہو، نظریے کی ہو، فکر کی ہو، احساس کی ہو، ہر طرح کی ایکسٹریمزم سے ہم کو دور ہونا چاہیے. لیکن ہم جب ٹالرنس لیول سے بہت دور ہوں، ایکسٹریمزم پر ہم بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں، ہم کنٹرول نہ کر پا رہے، ہم ایک جمگھٹا بن چکے ہوں، قوم کے بجائے ہم ایک گروہ بن چکے ہوں، جمگھٹا ہوں، تو وہاں پر گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے. وہاں پر ایک انفارمیٹو ٹول کو صحیح طرح استعمال کرنے کے بجائے ہم کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، رکھی جملے ہم استعمال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سماجی رابطے بڑھاتے، اس کو ہم دور کر دیتے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان ویب سائٹس کا پازیٹیو استعمال ہونا چاہیے. راتوں کو جاگ کر اگر آپ جاگ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ٹویٹس کر رہے ہیں یا فیس بک پر کوئی چیز پوسٹ کر رہے ہیں، تو خدا را کوئی تحقیقی کیجئے، ملک سے محبت پر مبنی کیجئے، پاکستان سے پیار پر مبنی کیجئے. اگر دین اسلام کی بھی کوئی تشریح کر رہے ہیں تو وہ ایکسٹریمزم والی نہ ہو، وہ ایکسٹریمزم سے بہت ہٹ کر ہو، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وتیرہ تھا، ان کا کردار حسنہ تھا، اس کو آپ بڑھائیں. اور لوگوں کے بارے میں بھی اگر کہیں تو بدگمانی رکھ کر نہ کہیں، پلیز بدگمان نہ ہو، پہلے مل لیں کسی سے، ججمنٹل نہ ہو، کسی سے ملاقات کر لیں، کسی کو جان لیں، کسی کو پہچان لیں، اس کے بعد اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اچھا جی، بات ہے لوگ آپ کے ناقدین جو ہے نا ان کا کہنا ہے کہ عالم آن لائن سے آپ نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی، لیکن نیلام گھر یا انعام گھر ٹائپ پروگرامز کر کے آپ نے اس شہرت کے اندر جو ہے نا روڑے اٹکائے. کیا آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ اس میں مبشر بھائی میں پارشلی ایگری کروں گا اور تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا، چونکہ یہ ایک بہت ہی مشکل، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے سے یہ جیسے انتقال اقتدار کا مرحلہ ہوتا ہے، ویسے یہ عالم آن لائن سے انعام گھر کا سفر تھا. یہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا لوگوں کا ایکسیپٹ کرنا کہ ایک مذہبی پروگرام کرنے والا شخص جو ہے وہ انعامات تقسیم کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے. یہی مجھے اصل میں بتانا تھا کہ دین ہمارا ہنسنے پر، تفریح پر پابندی نہیں لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہنسو بولو، لیکن حدود و قیود میں رہ کر فیملیز کے ساتھ، فیملیز جمع ہوں، فیملیز موجود ہوں، اور پھر صحیح طرح سے آپ اس میں ہنسیے، بولیے، مذاق بھی کیجئے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ بالکل سخت ہو کر بیٹھ جاؤ، آنکھیں پھاڑ کر دین سمجھانے کی کوشش کرو، نہیں، مسکرا کے بتاؤ، پیار سے بتاؤ، اچھی طرح سے بتاؤ. تو تھوڑا مجھے اس میں نقصان بھی ہوا ہے، لیکن کہیں مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے. اب جو انعام گھر آنے والا ہے وہ آپ بہت حیران ہوں گے دیکھ کر، کیونکہ اب میں نے کتابیں کھلوائی ہیں لوگوں کی، جو لوگوں نے بالکل پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اب وہ پڑھ کر آ رہے ہیں، انسائکلوپیڈیاز پڑھ کر آئیں گے. جنوری سے شروع ہونے والا ہے، آپ دیکھیں گے ایک بہت ہی خوشگوار تبدیلی ہوگی. آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی انعام گھر ہو سکتا ہے، تو آپ بہت خوش ہوں گے اسے دیکھ کر. تو یہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے، ارتقائی منازل ہوتی ہیں جنہیں عبور کرتے ہوئے آنا پڑتا ہے. کہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں، اور اگر میری غلطیوں سے کسی کو تکلیف پہنچی
ہے اور ضرور پہنچی ہوگی تو میں معافی بھی مانگتا ہوں, اور معافی مانگنے میں یا تھینک یو کہنے میں آر نہیں ہونی چاہیے. آئی ایم سو سوری اگر کسی کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری غلطیوں کی نشاندہی کی ہو, تو اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جی, ایز اے ویور مجھے ایک بات پہ آپ کی بڑی شدید اختلاف ہوا, اور یہ میں اگر نہ کہوں تو یہ منافقت ہوگی کہ مجھے بڑا شدید اختلاف ہوا آپ کے ایک پروگرام کے اوپر, اور میں نے اس کے اوپر بڑا اظہار رائے بھی کیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں چپ ہو گیا, اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا جب ایک پروگرام کے اندر ایک بچے کی کفالت جو ہے کسی اور کو سونپی گئی, تھاٹ بہت اچھی ہے, بہت بڑی ہے, جو سوچ تھی وہ بے انتہا اولیاء کرام والی سوچ تھی, لیکن جو طریقہ تھا میرا اس کے اوپر جو ہے نا ایک سوالیہ نشان رہے گا. تو میں آپ سے, یعنی ہم آپ سے سیکھتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, آپ ماشاءاللہ ایک قد آور شخصیت ہیں ٹیلی ویژن کی. میری تو آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ یہ انسانی جذبات سے ہم اگر جو ہے تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ لے کر ان کو چلیں تو وہ بہتر کیا؟ جی بہتر مبشر بھائی, آپ کی بالکل آپ نے جو فرمایا میں نے اپنی رائے دی ہے, آپ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ظاہر دیکھیں گے اور دیکھ بھی رہے ہیں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس پر میں آپ کو اگر آپ مجھے 1-2 منٹ دیں تو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ اصل میں جو کفالت کا ہمارے یہاں تصور ہے وہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ کفالت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بچہ ہو گیا ہے اس کو اس کا نام بھی دے دیا جائے گا اور وہ اس کا نام کے ساتھ رہے گا. اصل میں کفالت کا اجر یہ ہے کہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ تم میرے نہیں ہو, اور اس کے باوجود آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں, یہی کفالت کا اجر ہے. اگر آپ نے نام ہی دینا ہے تو خدا تو آپ کو یہ اولاد سے نواز سکتا تھا. اچھا, اس کا دوسرا پہلو جو ہے کہ لوگوں کے سامنے کر کے دینا یہ تمام صرف اور صرف ترغیب کے لیے تھا, یہ مسلسل نہیں تھا, یہ عمل مسلسل نہیں ہے, اور یہ اب آپ بہت کم دیکھتے ہوں گے, اب تو یہ نظر بھی نہیں آتا ہوگا. یہ عمل مسلسل نہیں تھا, یہ صرف ترغیب کا تھا کہ بچوں کو آپ, مبشر بھائی میں نے جہاں سے اٹھائے ہیں بچے, وہاں پر وہ کوڑے میں انہیں کوے کھا رہے تھے, انہیں کتا ان کا کان کھا کے چلا گیا تھا, یہ کوڑے میں پھینک کر چلے گئے تھے اور کہتے تھے بچے ناجائز ہیں. کوئی بچہ ناجائز نہیں ہوتا مبشر بھائی, کوئی بچہ ناجائز نہیں ہوتا. یہ کرنے والے عمل شاید ناجائز کام کرتے ہوں گے, بچے تو معصوم ہیں. تو وہ ہم کوڑے کے ڈھیر سے اس لیے اٹھا رہے تھے کیونکہ گورنمنٹ تو اٹھاتی نہیں ہے, یہ کام تو حکومت کو کرنا چاہیے, حکومت کو ان بچوں کو پالنا چاہیے. حضرت عمر نے تو اپنے زمانے میں جھولے لگائے ہوئے تھے, اور وہ جھولے اور ان بچوں کی وہ کفالت ریاست کیا کرتی تھی. حضرت عمر نے ان بچوں کو باقاعدہ, یہ الفاروق نامی کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی نے اس کے اندر, کہ حضرت عمر نے ایسے بچوں کی پرورش کی, ریاست نے کفالت کی ہے. اب یہ کیا کرتے تھے, یہ کوڑے میں پھینک کے چلے گئے, چھیپا صاحب نے اٹھا لیے, پھر ان کا آپریشن ہو رہے ہیں, ان بچوں کی قوت سماعت چلی گئی. تو ہم نے صرف ترغیب دینے کے لیے کہ بھائی آپ پھینکے مت, جھولوں میں ڈال دیں, تو کچھ پروگرامز کیے ہیں, اور آپ اس طرح آئندہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی عمل مسلسل ہو رہا ہے جیسے کہ. ٹھیک ہے, بالکل اپنا وہ کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات, جو آپ کی نیت ہے اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر آپ کو اجر دے گا یا اسی کے اوپر سوال کرے گا. یہ آپ کی بڑی یعنی میں تھاٹ کو تو میں اپریشیٹ کروں گا, بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, میں نے ان سے بڑے سوالات کرنے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ڈاکٹر عامر لیاقت ہمارے ساتھ ہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ میں آج کا پروگرام جو تھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے میں زیادہ سوالات وہ کروں کہ جو ہمارے نوجوانوں کو, بچے ہوں بچیاں ہوں, ان کو بتائیں کہ انہوں نے اینکرز کیسے بننا ہے, ٹیلی ویژن پہ کیسے آنا ہے, یا اس سے ریلیٹڈ یا آپ کی سیاست سے ریلیٹڈ سوال کروں. لیکن بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اون پہ ایکسپلین کر دیں, مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مثلاً کہ اسی سوشل میڈیا پہ, انہی پروگرامز پہ آپ کی ڈگری کے حوالے سے بڑے چرچے رہے, خود ہی آپ ہمیں بتا دیں کہ اصل حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے, تاکہ ہم پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. جی, میں آپ کا بہت اس معاملے میں شکر گزار ہوں مبشر بھائی کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آدم جی سائنس کالج سے میں نے پری میڈیکل میں تعلیم حاصل کی ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے لیاقت میڈیکل کالج, جو کہ اس زمانے میں لیاقت میڈیکل کالج ہوتا تھا, اور اس کے بعد پھر لیاقت میڈیکل یونیورسٹی بن گئی ہے, وہ لیاقت یونیورسٹی اب بن چکی ہے, اور وہاں پر میں نے یعنی MBBS کیا ہے, بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری. اس کے بعد یہ ضرور ہوا کہ میں نے یقیناً اسلامک ہسٹری میں ایڈمیشن لیا, جامعہ کراچی سے میں نے اسلامک ہسٹری میں BA کیا. اس کے بعد پھر میں نے اردو یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اسلامک ہسٹری میں, کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ تھا, مجھے اس میں پڑھنے کا شوق تھا. میں نے میڈیکل اپنی تعلیم کو آگے نہیں بڑھایا,
बट एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी पीएचडी की डिग्री के हवाले से। उसके बाद कोई एक एग्जैक्ट की डिग्री का भी एक तस्वुर आया और वो एशवुड की डिग्री थी। मुबशिर भाई, ना मेरे पास कोई पीएचडी की डिग्री है, आज वो पता नहीं वो फोटो कॉपी कहां से बनी है, कैसे आई है, वो किस तरह से बनाई गई है, और ना ही मेरे पास जो है वो कोई एग्जैक्ट की या एशवुड की कोई डिग्री। अगर होती तो मैं कहीं तो उसे इस्तेमाल करता, नौकरी के लिए इस्तेमाल करता, कहीं दिखाने के लिए इस्तेमाल करता, कहीं अपने कमरे में लगा देता, सजा देता, कहीं तो मैं उसको यूज करता। मेरी डिग्रियां तस्दीक की जा सकती हैं जामिया कराची से, मेरी डिग्री तस्दीक की जा सकती है उर्दू यूनिवर्सिटी से, वो उसको तस्दीक कर लें जिसको भी करना है, जिसको भी शौक है। लेकिन ये कंफ्यूजन था, मैंने तो अब तक पीएचडी किया ही नहीं है। चाहता हूं कि मैं पीएचडी करूं, मैं उसके बाद एमफिल में एडमिशन लूं, उसके बाद मैं दोबारा यानी मैं पीएचडी की तरफ आऊं, मैं मकाला लिखूं, मैं किसी अच्छे मौजू पे लिखना चाहता हूं मकाला। लेकिन उसके अलावा मेरी किताबें जो हजरत खतीजा में मेरी लिखी हुई किताबें वो जामिया कराची में लाइब्रेरी में मौजूद है, उसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हजरत खतीजा पे जो पीएचडी कर रहे हैं वो मेरी किताब पढ़ के कर रहे हैं। हमारी माँ इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड की पहली किताब है पे लिखी हुई 600 सफ़ात पर। हजरत आयशा पे मेरी अब किताब आ रही है अगले महीने, वो 700 सफ़ात पर हजरत आयशा का मुकदमा है, वो किताब आ रही है। तो मैंने तो इस्लामिक कुतुब लिख डाली हैं। आसार क़यामत नामी हमारी 3 जिल्दों पर मुश्तमिल मेरी किताबें हैं। तो जहां दीन की मालूमात का ताल्लुक है तो इस्लामिक हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। मैंने कभी भी आलिम होने का दावा नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं आलिम, मेरे प्रोग्राम का नाम आलिम ऑनलाइन जरूर है। आलिम ऑनलाइन का मतलब है मैं उसमें होस्ट हूं, उलमा आके जवाब देते हैं। मैं आलिम नहीं हूं, मैं तो बहुत तिफले मकतब हूं, मैं तो बहुत ही एक छोटा सा जाहिल इंसान हूं। मेरे पास कहां से इल्म आया? वैसे ऑन अ पर्सनल नोट, तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था और उसके बाद जो है वो ऑन अ पर्सनल नोट मैं आलिम ऑनलाइन के बड़े हक में था, मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन उसकी वजह यह थी कि अहले तशरीह और अहले सुन्नत वल जमात को आपने एक जगह पे बिठाया हुआ था, और ये हमारे जो मुल्क में पोलराइजेशन हुई हुई है मजहबी तौर पे, उसके लिए एक बड़ा अच्छा ब्रिजिंग गैप था हमारा। अगेन उनको फॉलो करना ना करना वो अपने अपने मसलक के हिसाब से किसी ने भी करना है, लेकिन कि वो एक जगह पे बैठ सकते हैं, एक बात कर सकते हैं, हाँ में हाँ मिला सकते हैं। आप ये देखें कि जब से वो बंद हुआ है तो जो टॉलरेंस लेवल है अहले तशरीह और अहले सुन्नत में वो कितनी कम हो गई। हर मुहर्रम में कितना खतरा रहता है, हर चेलम पे कितना खतरा रहता है। आपको उस तरह की चीज दोबारा करनी चाहिए। वैसे मुबशिर भाई, मैं दोबारा कर रहा हूँ, आपने ये आप देखेंगे यही शुरू किया है दोबारा से, और रमज़ान से अभी इसका आगाज़ किया था, दोबारा आलिम ऑनलाइन सुबह पाकिस्तान में भी शुरू किया है। और यही जो आप कह रहे हैं इसी तरह से इंटरफेथ हार्मनी के लिए। और मेरी तो ख्वाहिश है कि जिस तरह मैं चारों सेक्ट्स को रमज़ान में बिठाता हूँ, हम सबको एक साथ बिठाएं और जो इश्यूज़ हैं उन पर बैठ के बड़े प्यार से देखें, गुफ्तगू होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। ये काफिर कह देना, तू काफिर है, तू फला जहन्नमी है, ये अब खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान में, मुल्क में, दुनिया में बहुत हो गया सर, बहुत ज्यादा हो गया है ये तकफीर। हम एक दूसरे पर जो फतवे लगाते हैं, किसी के अकीदे को, किसी के एतकाद को हम फौरन कह देते हैं कि तुम्हें हम मानते ही नहीं है। दायरे इस्लाम में हमें लाना चाहिए, हम दायरे इस्लाम से खारिज कर रहे हैं लोगों को। इस्लाम कहता है कि इस दायरे में लेकर आओ, और हम खारिज करने पर तुले हुए हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ऐसे भी और मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करूंगा। मैंने तो वैसे देखा नहीं है खुद से आपका वो प्रोग्राम, लेकिन मैंने सोशल मीडिया को जो फॉलो किया उसमें बड़े आपके ऊपर ज़रबें लगी हुई थी कि जनाब आपकी वजह से पता नहीं कितने कत्ल हो गए, माइनॉरिटीज जो है इनसिक्योर फील करना शुरू हो गई। आप तो अभी जो बात कर रहे हो तो बिल्कुल यानी दो मुख्तलिफ बातें हैं। मैं आपको इसका भी जवाब देना चाहूंगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ मुबशिर भाई, अगर मेरा प्रोग्राम देखकर लोग किसी को कत्ल कर देते हैं, यानी वो मुंतजिर बैठे थे, ओहो अरे आमिर भाई ने बोला चलो भाई उठ को मारने के लिए चलते हैं, ऐसा कई दुनिया में इस तरह से होता है कि कोई इतनी तवज्जो से पहले से बैठा हुआ देख रहा हो, गन वन तैयार रखकर और मारने के लिए चला जाए। ये एक प्रोपागेंडा होता है, बहुत शिद्दत के साथ किया गया था। जरूर कुछ जुमले गलत कहे गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, जरूर कोई बात होगी, लेकिन उन लोगों की तरफ से उधर से तो कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कभी किसी ने नहीं कराई, कभी किसी ने अफसोस का इजहार नहीं किया कि ऐसा हो। हाँ, एक प्रोपेगेंडा बना, एक चीज क्रिएट हुई। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं तमाम माइनॉरिटीज पर यकीन रखता हूं। मेरे मुल्क के आइन पर ईमान है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर मेरा यकीन और एतकाद है। मैं किसी भी इंसान की जान लेने को यह समझता हूं कि जैसे मैंने अपने बच्चे की जान ले ली हो, अपनी ही जिंदगी खत्म कर ली हो। तो ऐसा ना मेरी तालीमात है, ना मेरी फिक्र है, ना मेरी सोच है। और अगर ऐसी कोई सोच पैदा हुई है किसी के जहन में, तो बराह करम अपने जहन को मेरी तरफ से साफ कर लें। मैं सबसे मोहब्बत करने वाला इंसान हूं। मेरे प्रोग्राम में अभी भी रबीउल अव्वल में ये वाहिद पूरी ट्रांसमिशन थी जिसमें सारे हिंदू, सिख, मसीह बिरादरी सब ने जमा होकर कहा कि रसूल रब के, रसूल सब के। तो हम तो कहते हैं जी सब मिलकर एक गुलदस्ते की तरह इस मुल्क पाकिस्तान सबने मिलकर बनाया है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया, ये सारी माइनॉरिटीज के लिए भी बनाया है, मुसलमानों के लिए भी बनाया है। हम सबका मुल्क है, तो हम सबको इसमें रहना है और सबको मिलजुल के रहना है। जंग में आप रहे, ARY में आप रहे, एक्सप्रेस में आप गए, दोबारा जंग में आ गए। आपस की बात है,
ان میں سب سے بہتر کون سا ہے؟ آپس کی بات بھی ویسے جیو کا پروگرام ہے لیکن یہ ہے کہ ویسے یہ میر صاحب جو ہے نا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے کی بات ہے بہتری کی بات یہ ہے کہ ویسے تو ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل یہیں فیل کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر میں بات کہہ دیتا ہوں جو مجھے کہنی ہوتی ہے اور میں کر دیتا ہوں. میں ایکسپریس جو گیا تھا وہ اس کی وجوہات تھیں جانے کی. اس کے بعد جب میں واپس آیا ہوں تو میں بھی جیو پر ہی آپ کے سامنے کام کر رہا ہوں, اور جہاں مجھے کوئی بات غلط لگتی ہے میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, جیسے آپ کہہ دیتے ہیں کھل کر تو ہم آپ سے سیکھتے ہیں, اور ہم نے سیکھا ہے آپ سے حق کہنا تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں. ہم تو دل کو فالو کرتے ہیں, دماغ سے سوچتے ہی نہیں جناب. ہم بھی بس ہم بھی دل والے ہیں, دل والے آ بھی گئی ہے ویسے. اچھا ویسے دل والے دیکھنے والے جو ہے نا وہ دماغ والے نہیں ہیں, خاص طور پہ جنہوں نے دوسری باری دیکھ لی, وہ بہت ہی بنڈل فلم ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب دوبارہ سیاست میں اچھا آنے ہوا کا, آپ نے بتا دیا, میں تو دیکھوں گا نہیں پھر. نہیں بالکل, یعنی اگر کسی کا مینٹل لیول چیک کرنا ہو تو وہ یہ کہ دل والے پوری بیٹھ کے دیکھ لے, آپ کو اس کا مینٹل لیول پتا چل جائے گا. لیکن مجھے بتائیں سیاست میں جو ایک باری آ جائے, وزارت بھی لے لے, اس کے لیے بڑا مشکل ہے بڑی دیر تک باہر رہنا. کب تک واپسی کی امید ہے؟ یہ آپ کا سب سے مشکل سوال ہے. اب تک کہ آپ کہیں سمجھ لیجئے کہ سارے سوال آسان تھے, لیکن یہ سب سے مشکل سوال ہے. اور میں اپنے بھائی سے, اپنے دوست سے کیا چھپاؤں, لیکن یہ ہے کہ بس بہت جلد انشاءاللہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں معیشت العباد صاحب کو فون کر دوں کہ وہ پیکنگ کر لیں اپنی؟ نہیں, انہیں رہنے دے. 14 سال کی تو ویسے بھی قید بامشقت ہوتی ہے, ابھی تو 13 سال کی ہونے. نہیں, کیونکہ وہ قید بامشقت ہی ہے نا گورنر, اسے نکل تو سکتے نہیں ہے بیچارے, کچھ کام کر نہیں سکتے, کہیں جا نہیں سکتے, تو اب فارغ کریں ان کو. اب تو ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا ہمارے وہ نہیں ہے گورنر. انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم میں لیکن ظاہر ہے کہ سوری بولیں آپ کہیے, آپ کی میں سن رہا ہوں. جی ناظرین, اصل بات یہ ہے کہ ہم دو مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سیٹلائٹ لنک میں ڈیلے ہوتا ہے, تو آبویسلی آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ کوئی پتہ نہیں کیا وجہ ہے, کیونکہ اگر آمنے سامنے ہو تو گفتگو میں بڑی تیزی ہوتی ہے اور بڑا ایک نیچرل اس میں ہوتا ہے. لیکن جب آپ سیٹلائٹ لنک پہ ہوں, دور بیٹھے ہوں, تو اس میں ڈیلیز وغیرہ جو ہے سوال اور جواب کے بیچ میں وہ کوئی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک زمانے میں میں خود ایم کیو ایم کا بہت بڑا سپورٹر ہوتا تھا. میں کہ ایم کیو ایم جو ہے حقیقی معنوں میں لو مڈل کلاس اور مڈل کلاسز کی علم بردار ہے. اور میں تو اردو سپیکنگ نہیں, میں تو پنجابی ایتھنک بیک گراؤنڈ کا, یعنی لاہور میں جسے کہتے ہیں جم پل والا. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ جو متحدہ قومی موومنٹ بنی تھی, اس نے دوبارہ سے مہاجروں کا نام لینا شروع کر دیا, اور متحدہ سے مہاجر کے سفر جو ہے انہوں نے واپسی کا دوبارہ شروع کر دیا. تو ایم کیو ایم جو ایک قومی جماعت بننے جا رہی تھی, وہ دوبارہ ایک لسانی جماعت بن کے قید ہو گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم اپنا قومی کردار ادا کر سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ اسے یہی کردار ادا کرنا چاہیے. اور وہ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لیں کہ یہ کیوں ہوا, یا اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مہاجر کی طرف سفر شروع کر دیا اس نے, تو یہ میرا خیال ہے کہ کچھ دھکا دینے کی کوشش کی گئی ہے. ورنہ ایم کیو ایم تو متحدہ قومی موومنٹ اور آگے بڑھ رہی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو آپ سوچ رہے ہیں, اور آپ نے بالکل صحیح حوالہ دیا, آپ تو ایم کیو ایم کے پروگرامز میں جاتے رہے ہیں, اور الطاف بھائی آپ کو بہت محبت اور پیار سے ہمیشہ مخاطب بھی کرتے رہے. اب اسی محبت سے نفرت بھی کرتے ہیں میرے سے. ایم کیو ایم اپنا متحدہ قومی موومنٹ کی, اب وہ نفرت بھی اسی محبت سے کرتے ہیں. وہ پیار ہی کریں گے آپ سے, نفرت نہیں مجھ سے نہیں بہت پیار کریں گے. مجھے برحم کرتے میرے اوپر. نہیں, وہ کریں گے آپ سے, پیار ہی کریں گے وہ, نہیں کریں گے آپ سے, پیار کریں گے وہ. اچھا, تو وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آگے جائے گا. جن سے انہوں نے زیادہ پیار کیا ان کے تعزیتی انہوں نے نوحے بھی پڑے ہیں جا کے, بعد میں میرے سے رہتے تھے مہربانی. آپ مجھے متحدہ کا بتا رہے تھے. جی میں متحدہ کے بتا رہا تھا کہ متحدہ کا سفر جو ہے وہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہی رہے گا, اور یہ آگے جائے گا. یہ سفر یہ میرے خیال سے نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ محدود ہوگا, یہ اور پھیلے گا. اس میں ابھی اور وسعت آنی ہے,
اور یہ ایک فیز ہوتا ہے کسی بھی تحریک کا، کسی بھی جماعت کا، کہ کچھ عرصے کے لیے اسے اپنے جو پرانے طریقہ کار ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس میں کچھ اور مزید تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پیدا کرنی ہوتی ہیں. تو مجھے یہ پورا یقین ہے کہ الطاف حسین، الطاف بھائی جو ہیں وہ اس کو اور بہتری کے ساتھ لے کر آگے آئیں گے اور متحدہ آگے بڑھے گی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک کے بعد ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کروں گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. عامر لیاقت صاحب، اگر آپ پیمرا کے ہیڈ ہوں تو وہ کون کون سے 5 اینکرز ہیں جن کو آپ فوری طور پہ بین کر دیں گے؟ میں اگر پیمرا کا ہیڈ ہوں تو میں کسی کو بھی بین نہیں کروں گا، کیونکہ پیمرا کے ہیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ ملیں کسی سے، نہیں اس کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں اور آپ کسی کو بین کر دیں. تو میں پہلے ملوں گا، گفتگو کروں گا، بات کروں گا. اور یہ بین وین کرنے سے کسی پر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو کتنی بار بین کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ آپ تو پھر اسکرین پر آ گئے نا. بین کرنا اور خطرناک ہوتا ہے، پھر وہ بین ہونے لگتا ہے. پوری دنیا میں بین ہوتا ہے، پوری دنیا میں آہو بکا بین جس کو اردو میں بین کہتے ہیں، وہ بین شروع ہو جاتا ہے. تو بین نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی. ہمارے نیوز چینلز پہ جو بریکنگ نیوز کا سرکس ہے، میں سرکس کہہ رہا ہوں، اور فالو اپ نیوز نہیں ہوتی، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ جی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہر 2 منٹ بعد بریکنگ نیوز، کوئی فالو اپ نہیں ہے. پرانے واقعات ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئے. شاہ زیب کیس کا کچھ نہیں پتا کہ ان کے والدین نے شاہ زیب کے قتل کے بعد دیت لی کہ نہیں لی، اس کیس کا کیا ہوا، وہ لوگ چھٹے کہ نہیں چھٹے. اسی طرح سے بہت زیادہ اور خبروں کا بھی شور مچایا جاتا ہے. تو فالو اپ بالکل نہیں ہے. بریکنگ پر زیادہ توجہ ہے. اور بریکنگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی رکشے میں سے آواز زوردار آ گئی تو کہیں بم پھٹ گیا ہے، اور لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ خبر ہے کہ بم پھٹ گیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ رکشے کا سائلنسر کی آواز تھی. تو بالکل بریکنگ نیوز کم ہونی چاہیے اور فالو اپ نیوز پڑھنی چاہیے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اگر آپ کو کسی فلم میں رول کی آفر ہو تو کیا کر لیں گے؟ جی مجھے ابھی سید نور صاحب نے کیا ہے. وہ کوئی ایک فلم بنا رہے ہیں جو کہ تصوف پر ہے، اور اس کا موضوع بہت ہی روحانی موضوع ہے. تو وہ تشریف لائے تھے ابھی کراچی، اور انہوں نے مجھے اس کے لیے کہا ہے اور میں نے حامی بھر لی. تو کیا اس میں ولن کے رول کے لیے طاہر اشرفی کو تو نہیں لے رہے وہ کہیں؟ نہیں. آپ کے جو حصے مزاح ہے، جو سینس آف ہیومر ہے، وہ بہت زبردست ہے. حالانکہ طاہر اشرفی صاحب آپ کے بھی بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں. نہیں بالکل نہیں. ولن اصل میں ولن کو اسکرین پہ آنا چاہیے پورا نظر، تو اس کے لیے مسئلہ ہوگا. طاہر صاحب تو 70 فٹ کی اسکرین پہ نہیں آ سکتے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسی فیلڈ جس میں آپ نہیں آئے ابھی تک اور آپ نے کہا ہو کہ یار یہ میری حسرت رہ گئی ہے، میں نے اس کو اب کرنا ہے؟ ویسے مبشر بھائی، سچی بات یہ ہے کہ کام تو بہت سارے کرنے ہیں اور جو نہیں ہو سکیں، لیکن صحیح معنوں میں جو میری امی کے نام پر محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ہے، اور جو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور پورے پاکستان کی دعاؤں سے ہم 1000 فیملیز سے زیادہ خاندان ان کی کفالت کرتے ہیں، اور بچوں کا علاج ہوتا ہے، گھروں کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی فضا قائم ہو جاتی ہے. اس میں اور کام کرنے کو جی چاہتا ہے، کچھ اور کریں. عمران خان کو ایڈمائر کرتا ہوں میں اس میں کہ انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہے. تو جی چاہتا ہے کوئی ایسے بڑے کام ہوں کہ کوئی ہسپتال بنا دیا جائے، کوئی ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو. کچھ اس طرح کے کام کرنے کا بہت جی چاہتا ہے. کوئی ایسا شخص جو آپ بننا چاہیں گے؟ میں عبدالستار عیدی بننا چاہوں گا. ارے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آج میں ایک اپنے اوپر بڑا جبر کر رہا ہوں آپ کا یہ انٹرویو کرتے ہوئے، اور میں اب ناظرین کو ایک حقیقت بھی بتانے لگا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ سچ سامنے آنا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ پتہ چلنا چاہیے. یہ بھی سچ ہے کہ میری اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی بہت سال نہیں بنی، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہماری بڑی شدید لڑائی رہی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اگر یہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو پروگرام کی نوعیت شاید کچھ اور ہوتی، اور دور بیٹھے ہوئے ہیں تو پروگرام کی نوعیت کچھ اور ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں ان کا بڑا متقد ہوں، اور میں ان سے بہت امپریسڈ ہوں. تمام اختلافات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑا شو مین کوئی نہیں ہے، اور میں دیکھتا ہوں ان کو. میں ایکچولی عامر لیاقت صاحب کا جب پروگرام لگا ہوتا ہے نا، میں فوراً آگے کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایسا عجیب سی ایڈکشن ہے کہ آدمی کہتا ہے ذرا تھوڑا اور سن لوں، پھر جب تک وہ ختم نہیں ہوتا تو آدمی دیکھتا رہتا ہے. تو اگر میں چینل فلپ کر رہا ہوں، ان کا پروگرام لگاؤ، میں فوراً آگے کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ آدمی کو روک لیتا ہے وہاں پہ پھر اپنے پاس. تو ان تمام چیزوں کے باوجود میں آج لوگوں کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ آپ کے کبھی بھی کوئی بھی اختلاف ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، وہ آپ ختم کر سکتے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور جب تک ہم اپنی دشمنیاں اور اپنے اختلافات ختم نہیں کریں گے ہم اس ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایگری کریں گے میری اس بات سے؟ میں ایگری نہیں کروں گا، بلکہ میں آن ایئر کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری کسی بھی بات سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے، اور یقیناً ہوئی ہوگی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آئی ایم سو سوری اگر آپ کا دل دکھا ہو، اور آپ ہی کا نہیں بلکہ جس کا دل میری وجہ سے دکھا ہے، میں آپ کے پروگرام کا سہارا لے کر ان سب سے معافی مانگتا ہوں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کو تھینک یو اور سوری کہہ کر ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی ہمارے دین نے ہمیں سکھایا تھا کہ جو انسان انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا، اور جو انسانوں سے معافی نہیں مانگ سکتا وہ خدا سے کیا معافی مانگے گا۔ تو میں آئی ایم سو سوری اگر آپ کا دل دکھا ہو، اور میں آن ایئر سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اگر میری وجہ سے نہیں، تھینک یو ویری مچ۔ ویسے اگر دل دکھانے کے اوپر آپ پروگرام کرنے پہ آ گئے تو آپ کو شاید کوئی 3-4 ہزار پروگراموں کی ایک سیریز کرنی پڑے گی، کیونکہ کئی لوگ کہیں گے کہ نہیں ہماری الگ الگ پروگرام کرے، ایک پروگرام میں مت ہمیں آپ بھگتا ہی یہاں پہ۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ دشمنی ہے جیو ٹیلی ویژن میں کہ آپ کا سلاٹ چینج کر کے انہوں نے آپ کو ایسے سلاٹ پہ ڈال دیا جہاں پہ بحیثیت نیٹ ورک کو سٹرگل کر رہے تھے، ان کا چل گیا تو ہمارا فائدہ، نہ چلا تو عامر لیاقت سے جان چھڑا لیں گے ہم؟ دیکھیں، ابھی آپ نے خود فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہم کسی کی نیت کو نہیں جان سکتے، لیکن یقیناً اس میں کوئی دشمنی کا پہلو نہیں ہے۔ یہ میری خود کی چوائس تھی، میں ہمیشہ مشکل ٹاسک لیتا ہوں، اور میں نے ہی یہ ٹاسک لیا تھا، کسی نے مجھ پر جبر نہیں کیا تھا، میں نے خود یہ ٹاسک لیا تھا، کیونکہ روشنی جہاں زیادہ ہوگی وہاں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جیسے خود ابھی ارشاد فرمایا کہ مجھے ایڈکشن ہو جاتی ہے، میں چینل چینج کر دیتا ہوں فوراً کہ میں دیکھنے لگ جاؤں، تو کچھ چینلز یعنی ہمارے اس چینل کو ضرورت تھی کہ جہاں مجھے رکنا پڑے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کو دیکھا جائے، تو یہ ان کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں تھی، اور جو سچ کہنا چاہیے یہ میرا خود کا ایک فیصلہ تھا، میں نے خود ہی یہ چینل لیا تھا اور میں اس سلاٹ پر ہوں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت، اس سے پہلے کہ میں پروگرام کلوز کروں، اگر آپ نے اپنے ویور سے کچھ کہنا ہے، کوئی پیغام دینا ہے نئے سال کے حوالے سے تو پلیز the screen is yours۔ میں بس سب سے پہلے تو مومان صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ خود ایک بہت بڑے آدمی ہیں، اور آپ درگزر کرنا بھی جانتے ہیں، اور جہاں پر آپ دل کھول کر آپ گفتگو کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، وہیں پر آپ دل کھول کر جب جس انسان کی بھی اچھائی ہوتی ہے اسے بیان کرتے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جو آپ کے تمام اس وقت ناظرین ہیں ان سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو برس بیت گیا سو بیت گیا، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، جو لمحات ہم گزار چکے وہ گزار چکے۔ جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی، جسم مٹنے سے انسان نہیں مر جاتے، خیالات نہیں مر جاتے، احساسات نہیں مر جاتے، کہیں کوئی کمی ہوگی، کہیں کوئی خامی ہوگی، کہیں نمی ہوگی، کہیں دکھ ہوگا، کہیں پریشانی ہوگی، ہو سکتا ہے کہیں میں آپ کو دکھ پہنچا سکوں، ہو سکتا ہے کہیں آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہوگا۔ ہم سب ایک دوسرے کو جج کرنے کی وجہ سے جج نہیں کر پاتے ہیں، اور اس ججمنٹ کے اندر ہمارے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کے تمام ویور سے کہوں گا کہ پلیز اس سال کو ہم بدگمانی سے پاک کر دیں، ججمنٹل ہونے سے پاک کر دیں، اور ایکسٹریمزم کے خلاف ہو جائیں، ہر قسم کی انتہا پسندی کے خلاف جمع ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، ٹالرنس کو پاکستان میں فروغ دیں، برداشت، سننا، گوارا کرنا، ایک دوسرے کو اسپیس دیں، جگہ دیں، سب کچھ خود بخود حل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ چلتے چلتے آپ کو میں ایک بات کہوں گا کہ جو ان کا میسج ہے وہی بڑا اسٹرانگ میسج ہے، اینڈ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔